الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے یوں تو بڑے مقبول عام کلام ہے، لیکن اس کلام کو بہت شہرت اللہ نے عطا کی۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تیری نسبت
ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ باری ہو نصیر، تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ ذوق و محبت کے ساتھ ایک بار پھر پڑھے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحاب یا سیدی یا حبیب۔ میرے سامعین، یہ ماہ جو کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے ذکر اہل بیت اطہار سے اپنے قلوب و اذہان کو روشنی عطا کی۔ خانوادہ مرتضیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے مستفیض ہوئے۔ آج کا موضوع بنیادی طور پر ایک ہی حدیث پاک ہے جو ابتدا میں حدیث نبوی ہے اور اس کے اختتام میں باب مدینۃ العلم، حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک نہایت عام فرمان ہے جو نہج البلاغہ میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں دونوں مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ افراط اور تفریط آج جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، افراط کیا ہے اور تفریط کیا ہے؟ صاحبان علم تو ان باتوں سے آشنا ہوتے ہیں، لیکن سادہ جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات سادی سی باتوں کی بھی وضاحت مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ افراط جو ہے کسی بھی چیز کا حد سے بھی بڑھ جانا، جیسے ہمارے ملک میں آپ سنتے رہتے ہیں افراط زر ہے کہ ایک خاص پیسہ چھاپنے کی ہمیں اجازت تھی کہ اتنی مقدار میں آپ پیسہ چھاپ سکتے ہیں، لیکن ہم نے افراط کا مظاہرہ کیا اور خالی کاغذ چھاپتے جا رہے ہیں، ان کی ویلیو نہیں ہے، اس کاغذ کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ غالباً پاکستان ہی وہ ملک ہے کہ جس میں 5000 کا بھی کوئی نوٹ ہوتا ہے۔ غالباً کوئی بھی ترقی یافتہ ملک جتنا بڑا ہو اس میں اتنا بڑا نوٹ نہیں ہوگا جو ہمارے ملک میں۔ یہ افراط ہے، حد سے بڑھ گیا معاملہ اور حدوں کو پیچھے چھوڑتے بہت آگے نکل گیا، یہ افراط۔
دوسری صورت تفریط کہ ایک حد ہے اس سے بھی بہت پیچھے ہے، اور کسی بھی حوالے سے گویا کمی کی طرف ہے، کمزوری کی طرف ہے، اور نہایت قلت، کمی، کمزوری کی طرف ہے، اس کو آپ کہہ لیں یہ ہے تفریط۔ افراط بھی اچھا نہیں ہے اور تفریط بھی مناسب نہیں۔ اسی لیے آج کے اس مولا علی کے فرمان میں بھی یہ جملہ ملے گا، اللہ کے کلام میں بھی یہ کلام مبارک ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط بنایا، جن کے اندر نہ افراط ہے، جن کے اندر نہ تفریط ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچا لیا ہے، وہ میانہ روی میں رہتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ حد سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں سخاوت کی مثال دوں پیسے کی تو آپ کو یہ مسئلہ ممکن ہے زیادہ سمجھ آئے گا۔ ایک یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر فضول خرچی کرنا، بے جا پیسہ لگانا، غلط جگہوں پہ پیسہ صرف کرنا، نامناسب مقامات پہ لاکھوں روپے اڑا دینا، اور ایک ہے اتنے بخل اور اتنی کنجوسی کا مظاہرہ کرنا کہ بچے کا علاج کرنا ہے، چلو کوئی نہیں خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اپنی طبیعت خراب ہو گئی ہے، چلو یار خیر ہو جائے گی، خود بخود معاملہ ٹھیک ہو، کپڑے نہیں ہیں پھٹے ہوئے، چلو کوئی نہیں یہ سال تو گزارو ہی نہیں میں۔ ایک یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر فضول، جس کو کنجوس، جس کو آپ کہہ لیں فضول خرچ، ایک حد سے بڑھ کر کنجوس۔ اسلام دونوں کو نہیں پسند کرتا۔ اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ اسلام کہتا ہے، میرے آقا کریم سید کائنات کی زبان اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تمہارے اوپر فراخی آ جائے، بڑا وسائل کی ریل پہ لا جائے، چاہے وسائل کم ہو جائے، القصد فی الفقر والغنا، فقیری ہے یا غنا آ گئی ہے، امیری ہے غریبی ہے، دونوں صورتوں میں میانہ روی رکھی جائے۔ کل کا کوئی پتہ نہیں، کس کو پتا تھا کہ یہ کرونا آئے گا اور ایک عرصے تک کاروبار بند رہیں گے؟ کن کو پتا تھا کہ اتنی بڑی ایک آزمائش آنے والی ہے کہ جو لوگوں کو ایک وقت تک ان کا معاشی بحران میں لے کر چلی جائے گی؟ یہ تو آپ ان ممالک سے جا کر پوچھیں کہ جن میں واقعہ SOPs چلتے ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو کچھ سیکیور کر رہے تھے، ویسے بھی ہمیں بچایا اللہ تعالیٰ، ہمیں حفاظت تو ویسے ہر ایک کی حفاظت اسی کے ذمے ہے، ہمارے اوپر خاص ہی اللہ کا کرم۔ تو لیکن اسلام کہتا ہے میانہ رہو، چلو اپنے پیسے کو ان فضولیات میں بھی تلف نہ کرو اور بے جا کنجوسی بھی نہ کرو کہ جہاں پیسہ لگانا وہاں بھی خرچ نہ کرو۔ اسی طریقے سے کسی کی تعریف ہے، آپ کسی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اسلام نے کرائیٹیریا دیا، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، آپ میری تعریف کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو اسلام منع کر رہا ہے خوش آمد نہیں کرنی، منہ پہ آ کے اتنی باتیں کرنا، اے تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جناب علی علامت الدہر ہے، تو بڑا مفتی فقیر شیخ القرآن ہے، یا میں آپ کو کہوں آپ تو بڑے حاتم تائی ہیں، حاتم عصر اگر کسی نے دیکھنا ہے جی تو آپ کو دیکھ لے، یا میں کسی کو کہوں کہ آپ اتنے بڑے سکالر ہیں کہ غالباً اس دھرتی میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے، یہ ساری باتیں مبالغہ ہے، منہ پہ کریں گے تو یہ جھوٹ ہے، یہ خوشامد ہے، اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام اتنی مذمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی خوشامد کرنے لگے نا، مٹی اٹھاؤ اسے منہ میں ڈالو، کیوں میری خوشامد کر رہا ہے؟
ہر وقت بندہ ایک ماحول میں نہیں بیٹھا ہوتا. آپ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، ایک وقت ہوتا ہے، ایک بندہ کوئی صاحب مقام ہونا، اس کی تعریف ہونا، وہ کہتا ہے مہربانی کرے یار ایسا نہ کیا کرے. پھر وقت آتا ہے وہ کہتا ہے تھوڑی بہت میری تعریف ہونی چاہیے. پھر اس بیچارے پہ وہ وقت ہم لے آتے ہیں کہ اگر اس کی تعریف کم کی جا رہی ہو نا، اس کو لگتا ہے ان کو لوگوں کو میری قدر ہی کوئی نہیں، ان لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی. اور میرے سامعین، اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات کے بعد ایک ہستی ایسی ہے جن کی تعریف میں اللہ نے حد کو منع کر دیا. حد شد کوئی نہیں، ایک ہستی ہے. ہاں ایک حد لگائی ہے کہ اللہ کا شریک نہیں بنانا، اللہ تعالی کا شریک نہیں بنانا. باقی جتنی تعریف کی جائے گویا آپ نے حد کو کراس ہی نہیں کیا، آپ حد سے پیچھے ہی ہیں. او بڑی دور حد ہے اللہ نے جو اپنے شرک کی بنائی، وہاں تک نہیں جانا. باقی جتنی تعریف کی جائے وہ حد کے اندر ہے. اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب علی آپ نے اتنا بڑھا دیا. اور جب رب کائنات جل جلالہ نے اپنے حبیب معظم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنا لیا ہے، اب جن کی تعریف وہ خود کرے. غالب کا ایک شعر ہے، کمال شعر ہے، غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتیں. آج اس کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتیں، اے غالب جب بھی تعریف کیا کرنا مدینے والے سرکار کی تو اللہ کی تعریف کے ساتھ شامل ہو گیا کر. کیوں؟ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ وہی ذات ہے جو مرتبہ جانتی ہے اپنے نبی کا، کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا. اس نبی کے مقام کو کوئی نہیں جانتا. اور جب مجھے ان کے مقام کا پتہ نہیں، غالب کہتا ہے میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، مجھے کیا خبر مقام مصطفیٰ کی. اے غالب شامل ہو جا اللہ کی تعریف میں. اللہ تعالیٰ کے نبی کے مقام کو تو کیا جانے. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ وہ ذات ہے جو مقام مصطفیٰ کو جانتی ہے، کوئی نہیں جانتا. آپ جانتے ہیں نا صدیق اکبر ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت جناب ابو بکر صدیق. ایک دن سرکار نے ان کو کہہ دیا تھا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی یا ابا بکر. اے ابو بکر میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. حضرت صدیق اکبر نے نہیں کہا حضور آپ عبداللہ کے بیٹے نہیں ہیں. آپ سنیں گے تب مسئلہ سمجھو سے. آپ بنو ہاشم میں سے نہیں ہیں، آپ عرب میں سے نہیں ہیں، آپ مکی اور مدنی نہیں ہیں. آپ کا حلیہ مبارک زیارت مبارک مجھے ابھی ہو رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں میری حقیقت. صدیق اکبر سمجھنے والے تھے واقعہ حقیقت محمدی کوئی نہیں جان سکتا. کیا حقیقت محمدی؟ اس پہ ایک بڑا پیارا قول ہے حضرت بایزید بستامی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ بڑے مقرب تھے اللہ کے. ایک دن اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے یا اللہ مجھے اپنے نبی کا مقام تو دکھا دے. اپنے نبی کا مقام تو دکھا دے. اللہ پاک نے فرمایا بایزید تو میرے نبی کا مقام نہیں دیکھ سکتا. اور کتنا اونچا مقام ہے. اور جنہوں نے صدیق کو کہہ دیا تھا نہیں، اور تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. اصرار کیا. رب کائنات نے سوئی کے نوک یا سوئی کے سوراخ کے برابر ایک تجلی کروائی نا، بایزید بے ہوش ہو گئے. بہت بڑے کبیر بزرگوں میں حضرت بایزید بستامی جب ہوش میں آئے نا، ایک ایسا جملہ کہا جو واقعہ بڑا ذوق والا ہے. انہوں نے کہا جہاں پہ ایک بندہ مومن کا مقام ختم ہوتا ہے نا، اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ ایک
صالح ولی کے مقام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ ایک شہید کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیق کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں ایک صدیق کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ایک نبی کے مقام کی شروعات ہوتی ہیں، اور جہاں ایک نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں 5 اولو العزم رسولوں کے مقام کا آغاز اور ابتدائیہ ہوتا ہے، اور جہاں سب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سارے مقامات والوں کے، جہاں پہ سارے مقامات والوں کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے وہاں سیدنا و مولانا امام الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت بایزید نے فرمایا لوگوں سن لو، آپ کے مقام کی ابتدا کو دیکھنے والوں غور کرو، میرے نبی کے مقام کی انتہا کوئی نہیں۔ مالک جانے لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ میں اصل میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں اعتدال بتایا، مختلف ذوات کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے اسلام نے ہمیں یہ کہا کہ اعتدال میں آؤ، میانہ روی میں چلو، جملہ معاملات میں اعتدال کا حکم دیا، میانہ روی کی تعلیم دی، خوبصورت راستہ بتا دیا، اسی پہ شخصیات کو لے آئے۔ اسلام نے کہا کہ یار جب تم تذکرہ چھیڑو نا جی میرے نبی کے صحابہ کا، ذہن میں ایک بات لے آنا کہ نبی کے صحابہ پتہ ہے کن کے صحابی ہیں۔ جب ان کا ذکر آئے نا جی سوچ لینا کہ اللہ کے نبی کی نسبت کی وجہ سے ان کو یہ شرف ملا ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل جائیں ان کے قدموں کی دھول نہیں پا سکتے، وہ مقام یہ ایک دیدار نے ان کو یہ مقام دے دیا، ایک زیارت نے ان کو اس درجے پہ کھڑا کر دیا، اور فرمایا ایک مٹھی جو، ایک مٹھی آج کے مہنگے دور میں بھی 10 روپے کے بنے، ایک مٹھی جو اگر صحابی خرچ کرے اور تم سونے کا پہاڑ، صحابی کے اس صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے پیارے سامعین، ایک طرف ان کا ذکر آئے، اللہ کے حبیب نے ان کو نجم کہہ دیا، اصحابی کن نجوم۔ اگر مادیت کے زمانہ مشکل وقت میں چلے جاؤ نا، روشنی لینا چاہو ہدایت کی، ہر طرف گمراہی پھیل جائے، مادیت کی، تفرقہ بازی کی، ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں، اور تمہیں اگر روشنی چاہیے نا تو اصحابی کن نجوم، آ جانا میرے صحابہ کے پاس، تمہیں روشنائی ملے گی۔ اگر صداقت کی خیرات لینا ہو نا جی باب صدیق پہ چلے جانا، اگر کسی نے عدالت کی بھیک مانگنی ہو نا عمر کے دروازے پہ چلا جا، اگر کسی نے حیا مانگنا ہو، جود و سخا مانگنا ہو، چلے جانا میرے عثمان کے در پہ، اور اگر کسی کو شجاعت چاہیے، جود و سخا چاہیے، چلے جانا میرے علی کے پاس، اگر کسی کو وفا چاہیے نا چلے جانا حسنین کے پاس، اگر کسی کو صبر چاہیے چلے جانا میرے پیارے صحابہ اور میری اہل بیت، میری بیٹی فاطمہ کے پاس، اگر کسی کو حوصلہ چاہیے، ظرف چاہیے، کسی کو صبر چاہیے، کسی کو علم چاہیے، کسی کو گویا علم چاہیے نا، آ جانا میرے علی کے پاس، آ جانا علی کے پاس۔ الغرض نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو رب کائنات نے نجم بنا دیا۔ آج کوئی دنیا کا اپنا تو اپنا غیر مورخ اٹھائیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ واقعہ عمر تھا. عمر جیسا عظیم آدمی مسلم تاریخ میں. غیر کہتے ہیں، یہ ایک بات میں نے کسی اسکالر سے سنی تھی، اگرچہ وہ ابھی میں نے پڑھی ویسے نہیں ہے. کہہ رہا تھا کہ جو ایک امریکہ کا کوئی وزیر خارجہ تھا، اپنے پرسنل روم میں بیٹھا تھا، کوئی فاروق اعظم کی سیرت پڑھ رہا تھا، حضرت عمر کی. اچانک چیخا. اس کا جو پی این بار بیٹھا ہوا تھا وہ فوراً دوڑ کے اندر گیا. سر کیا ہوا؟ تو وہ ایک کتاب سامنے پڑی تھی، وہ سیلوٹ کر کے کھڑا ہوا تھا. وہ کتاب کے سامنے نا جی سیلوٹ کر کے کھڑا ہوا تھا. پی نے پوچھا، اس پی این نے پوچھا، خادم خاص نے عرض کیا سر کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا کچھ نہیں، بس اس کتاب میں ایسا کھو گیا ہونا. میرا دل تھا کاش یہ بندہ میرے سامنے ہوتا اور میں اس کو سیلوٹ کرتا. اور یہ غیر ہے. وہ بندہ میرے سامنے نہیں ہے. یہ صاحب کردار، یہ صاحب عظیم گفتار، یہ اعلیٰ کردار کا حامل فرد، یہ عدالت کو ایک خاص ویژن پہ لے جانے والا، یہ عدل و انصاف کو دنیا میں عام کر دینے والا اور دنیا میں ایسی چیزوں کو لاگو کر دینے والا کہ بتایا فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں، ایک فلاحی اسٹیٹ مدینے کی ریاست کس کو کہتے ہیں. اگر تم فلاحی ریاست دیکھنا چاہتے ہو لوٹو جناب فاروق کے زمانہ کی طرف، کہ وہ زمانہ ہے دنیا زکوٰۃ لے کے پھرتی ہے، لینے والا نظر نہیں آتا. خیرات لے کے پھرتی ہے، لینے والا نظر نہیں آتا. تنخواہ دینے کی باری آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں لیں گے. نبی پاک نے ایسا کہا تھا کہ تم نہ لیا کرو، حکیم نہیں لیتا. ایسا آپ نے ویژن دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان کو سرکار نے اپنے غلاموں صحابہ کو ستارہ بنا دیا. اچھا میں آپ سے کہوں، آپ اپنے بیٹے کو چاند کہہ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کہتے ہیں واقعہ کیا بات کی. میرے نبی اگر ستارہ کہہ لیں تو ہمیں ناراض ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو چاند کہیں. چاند میرا خیال ہے چھوٹا ہوتا ہے نا ستارے سے. ہم اپنے بچوں کو چاند کہیں، حتیٰ کہ بعض کے نام ہی چاند رکھ لیں. ہیں ہمارے ساتھی کو جیسے ان کے تخلص میں نام میں چاند آ گیا. پٹھان ساتھی بیٹھے تو ان کے تو چاند کافی نام ہے، تو چاند نام رکھ لیں، کوئی اعتراض نہ آئے. میرے نبی اپنے صحابہ کو ستارہ کہتے، ہمیں غصہ آ جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے چاند نام رکھا اور پتہ نہیں چمکے گا کہ نہیں چمکے گا. آپ نے اپنے بچے کو مہتاب نام دے دیا، پتہ نہیں اس کے چہرے پہ روشنی آئے گی کہ نہیں. شمس خان رکھ لیا، پتہ نہیں چمکے گا روشن ہوگا کہ نہیں. لیکن جس ہستی کو میرے نبی نے نجم کہہ دیا ان کا مقام یہ ہے. حدیث میں آتا ہے آسمانی دنیا صدیق و فاروق، عثمان و حیدر کو زمین پہ یوں دیکھتی ہے جیسے آپ رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں. یہ چمکنے والی ہستیاں. آؤ اے میرے سامعین، عدل کو اگر ملوز خاطر رکھیں، اگر آپ میں ہلکا بھی کوئی عدل کا آپ کے پاس معاملہ ہے اور انصاف کر رہے ہیں، تو آؤ اس بات سے انصاف کرو کہ نبی الانبیاء تاجدار کائنات نے جن کو نجم کہہ دیا ان کی روشنی کو مانو، ان کی ضیاء کو مانو، ان کی روشنی کو تسلیم کرو. ورنہ علم کی روشنی اگر باب مدینۃ العلم کے در پہ نہ گئے تو کیسے ملے گی؟ اگر عدالت آج جو ہماری اس عدلیہ کا عالم ہے، اگر یہ جناب فاروق کی خدمت میں خوشہ چینی نہ کرے اور کیسے تبدیلی آئے گی؟ اس لیے میرے پیارے سامعین، ان کو اللہ کے محبوب نے نجم کہہ دیا. اور ایک اور طبقہ ہے جن کو سرکار سید کائنات نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح. میری آل کی مثال دے دوں تمہیں. نوح کی کشتی ہے، نوح کی کشتی ہے، جو بیٹھ گیا سوار ہو گیا نجا، اور جو تخلف نہ پیچھے رہ گیا وہ پانی میں ڈوبے گا. ان کا بیٹا خود بڑا تیراک تھا، اس نے کہا میں تیر لوں گا.
وہ جودی پہاڑ تک تو تیر لوں گا، چوٹی پہ جا کر بیٹھوں گا۔ باپ نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس کو رب بچائے گا، کوئی نہیں بچا سوائے کشتی والوں کے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کشتی ہے، آؤ اس کشتی میں بیٹھو، اس سے مودت کرو، آل نبی کی کشتی کو اپناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، حسنین آپ کو اپنی کشتی میں بٹھائیں، اہل بیت آپ کو اپنی کشتی میں بٹھائیں۔ ہر ایک کو تو نہیں نہ بٹھایا جاتا، ہر ایک تو بیٹھنے کے قابل گھر میں نہیں ہوتا، کشتی بھی ایک گھر ہی ہے، چھوٹی سی ہوتی ہے۔ چلو نوح علیہ السلام کی کشتی بہت بڑی تھی کشتی نا، جہاز ایک فیملی ہوتی ہے نا، ایک جہاز اگر آج بحری جہاز ہی لے لیں، اس قابل بنائیں ہم اپنے آپ کو، اس کشتی میں بٹھائیں۔ لیکن میں کہتا ہوں قابل کون نہیں بنتا اس کشتی کے بیٹھنے کے؟ وہی قابل نہیں بنتا جس کے اندر روشنائی نہیں ہوتی، جس کے اندر وہ نور نہیں ہوتا، جس کے اندر وہ ہدایت کا چراغ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت کی جس کو روشنی ملتی ہے، اسی کو ہی آل نبی کی کشتی اللہ مہیا فرما۔ کیا خوب احمد رضا خان شاہ امام احمد رضا نے فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ناؤ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے سامعین، آپ سے موضوع تو اگرچہ میرا خاصا لمبا ہو گیا، مقدمہ اتنا آج میں لمبا کر بیٹھا ہوں، ابھی حدیث کا میں نے پہلا جملہ بھی نہیں پڑھا، لہٰذا میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اعتدال، اس کو آپ اور میں اپنا طریق بنائیں۔ یہ حسن نہیں ہے کہ کسی کی تعریف کرنے کے لیے آپ دوسرے کی مذمت کریں تب مزہ ہے تعریف کا۔ مثلا جس طرح آج کی سیاست یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن آج کی سیاست یہ ہے کہ ان کو مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب دوسرے کی تنقید کرے۔ اور میں ایک آپ کو یہ، آپ میری بات سے تائید کریں گے، جیسا میں بن جاؤں نا مجھے ہر کوئی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، جیسا میں بن جاؤں نا جی مجھے ہر کوئی، اگر میں غلط ہوں نا مجھے آپ سارے غلط نظر آئیں، یہ سارے بس معاشرہ گندہ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا، سارے لوگ غلط نظر آئیں گے۔ کیوں؟ میں نے اپنے آئینے میں دیکھنا ہے، آپ اپنے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ جو ہے نا آپ کے آئینے میں بھی میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ میں نے کہا یہ بس غلط ہو گیا، آیا نا ایک بدبخت آیا سرکار کی بارگاہ میں، ابو جہل کہنے لگا آپ یہ وہ ہیں، صدیق اکبر آئے، عرض کی حضور آپ سے حسین دیکھا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کہا ہے، دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور دونوں کی باتوں میں تو بڑا تضاد۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنا منہ دیکھا، انہوں نے اپنا دیکھا، اس نے اپنا چہرہ گندا دیکھا، یہ نظر آیا، تو صدیق نے اپنا پیارا چہرہ دیکھا، ان کو حسن و زیبائی نظر آئی۔ تو اس لیے میرے پیارے سامعین، آج جو اس ماحول کو دیکھتا ہے کہ میں اس طرح کا ہو گیا ہوں، سیاست اتنی ناپاک ہو گئی ہے اور اس کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے، اس قسم کا جب وہ رویہ دیکھتا ہے، ٹھیک وہ 1443 سال پیچھے لوٹ کر کہتا ہے یہی تو ادھر بھی ہوگا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، آپ بتائیں مجھے کون سا محل تھا صدیق اکبر کا؟ کتنی کنالوں میں تھا؟ کتنے ایکڑ میں جناب فاروق اعظم نے اپنی کوٹھی بنائی تھی؟ اور کتنے مربوں میں حضرت عثمان کا محل اور ان کا بنگلہ تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت صدیق اکبر کا وقت وصال کہا بیٹا میری اتنی تنخواہ بنتی ہے جو مجبور کر کے صحابہ نے مجھے دی، میرا فلاں جگہ پہ جو رقبہ پڑا ہے بیچ کے بیت المال میں جمع کرا دو، میں پیسے لے کر نہیں جانا چاہتا۔ آ گئے جناب علی حضرت فاروق اعظم، ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے کہا میں نے لینی نہیں۔ ان کو کیا ملتا تھا؟ آج کے اس حالت اور آج کی اس حالت کو
خدا را ان کے اوپر نہ چسپاں کرے. وہ ہستیاں کائنات میں دوبارہ کیسے آئیں؟ صدیق کی صداقت اگر دیکھنی ہے، اس کی اعلیٰ مثال آج بھی سرکار نے ایک ہی مختصر سے فاصلے پہ، ممکن یہ آج بھی سرکار کے نالین کو چھو رہے ہو، سرکار کے دست پاک اور سرکار کے پاؤں مبارک کے بوسے لے رہے. اس لیے میرے پیارے سامعین، عدل اس کو ملوز خاطر رکھیں. عموماً پچھلے دنوں ایک سن رہے تھے، کسی بعض لوگوں کو نا بس اس قسم کی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس نے کہا ایک وہ تھا جو بلا رہا تھا، کوئی نہیں آ رہا تھا. ایک وہ تھے حسین جو بھیج رہے تھے، جا کوئی نہیں رہا تھا. اور میرے پیارے سامعین، امام حسین جتنی بڑی عظمت پہ چلے جائیں، کیا اپنے نانے کا مقام پا سکتے ہیں؟ تو چاہے جائے کہ آپ امام علی مقام کو سرکار سے بڑھا دیں. یہ کتنی بڑی جسارت ہے. یہ عدل نہیں ہے، انصاف کا تقاضا. اچھا، اب اس حدیث کے 2 جملے سنا دوں اگر وقت ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے، میں اگلے جمعے پہ اس کو لوں گا. آج میں نے جو ابتدائیہ بیان کیا، ممکن ہے آپ کو اس سے اچھا فائدہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ابتدائیے میں خاصا لمبا کر بیٹھا. اب حدیث کی طرف آئیں. امام احمد اس کو بیان کرتے ہیں، اور مشکات میں صفحہ نمبر 565 پہ یہ حدیث موجود ہے جو ہمارے پاس کتاب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے. خود حضرت علی بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ حدیث سنیں گے نا، پوری پچھلی بات کو ذہن میں رکھیں. آپ نے فرمایا، اے علی، فیک مثل من عیسیٰ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر نا مثال بنے گی عیسیٰ والی، حضرت عیسیٰ والی. اے علی، تیری دوبارہ مثال بننے جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام والی. قبلہ کیسے؟ اب غدت الیہود، یہودیوں نے ان کو بڑا ان سے بغض رکھا، ناپسند کیا، بغض رکھا. حتی بہت امہ، حتیٰ کہ ان کی ماں جن کا نام ہی مریم تھا، مریم کا معنی عبادت گزار، زاہدہ، عابدہ، ہر قسم کی علیشوں سے بچنے والی بی بی، ان کو انہوں نے کہا یہ بی بی ٹھیک نہیں ہے. یعنی ایک ایسا بغض آ گیا کہ جہاں تقدس قربان ہو جائے، جہاں پاکیزگیاں بھی کہیں یار یہاں پہ اتنی بڑی بلندی ہے کہ یہ پاکیزگی کا لفظ ہی چھوٹا نظر آ رہا، وہ ہے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا مقام. حضرت بی بی مریم کا، کہ جن کی تقدس اور پاکیزگی خود میرا رب اپنے کلام پاک میں بیان کرتا ہے، ان کی شانوں کو ظاہر فرماتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا بغض کیا نا عیسائیوں یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، حتیٰ کہ الزامات میں یوں آگے چلے گئے، کہا ان کی یہ جو اماں ہے نا ماں، یہ ٹھیک نہیں ہے. الزامات لگا دیے برائی کے، بے حیائی کے. کیوں؟ جیسے خود تھے ایسا لگا دیا. اور آپ اگر نہ ریسرچ کریں نا جی، وہی یہ بات کرتا ہے جس کا اپنا من کالا ہوتا ہے، جس کا من صاف ہونا، جس کا ضمیر ابھی مردہ نہ ہوا ہو، وہ اتنی بڑی جسارت نہیں کرتا. جس کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی اتنی بڑی جرات نہیں کرتا کہ صدیق اکبر پہ بات کرے، جناب فاروق پہ بات کرے. جس کا ضمیر مردہ ہے، یہ اسی شخص کا کارنامہ ہوتا ہے کہ جو آیا کہہ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی ایسا کہہ دیا، عمران خان کو بھی ایسا کہہ دیا، زرداری جیسے یہاں فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی اوپر معاملہ ہے. نہیں جی، اور یہ بیچارے کہاں، یہ تو صرف حکمرانوں کے والے سے میں ان کی مثال لا رہا ہوں، ورنہ ممکن یہ ہے کہ جو تقدس ان کا ہے اس حوالے سے ان بیچاروں کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دوبارہ بننے جا رہی ہے، تیرے اندر مثال ہے. اتنا بغض رکھا گیا عیسیٰ علیہ السلام سے، حتیٰ کہ ان کی ماں پہ الزام لگا دیا. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، کسی کو ماں کی گالی دی جائے، ماں کے اوپر جرم اور یہ چیزیں لگا دی جائیں کہ نعوذ باللہ. یہ ہے
جب ماں کے اوپر لگا تو بیٹا تو خود بخود نیگلیکٹ ہو گیا نا جی، نظر انداز ہو گیا کہ جب ماں کے اوپر الزام لگا اس کی نسل بیچاری ساری چلی گئی. اور فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور دوسری طرف عیسائی آ گئے، انہوں نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اس جگہ بٹھا دیا جو ان کا مقام نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ کسی نے خدا دیکھنا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھے ہوئے. گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو محبوب خدا نے پہلے بتا دیا تھا. اے علی المرتضیٰ، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے تیرے اندر یہ معاملہ بنے گا، لہذا اسی حدیث کو، یہاں حدیث ختم ہو گئی، لفظ مولا علی کے اپنا فرمان شروع ہو گئے. مولا علی فرماتے ہیں یہلک فی رجلان، لہذا میرے بارے میں وہی دو بندے، دو افراد، دو جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی. وہ تو سمجھیں گے ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، وہ تو سمجھیں گے کہ ہم واقعہ بڑے محبین ہیں، یا ہم بڑے مبغضین ہیں، ہم بڑا نقصان ان کا کر رہے ہیں، ہم بڑی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا ہلاک ہے کون کون؟ محب مفرط، حد سے بڑھ کر پیار کرنے والا، کہ یکرزنی بما لیس فیہ، میرے بارے میں وہ باتیں گھڑ کے بیان کرے گا جو میری نہیں ہے. مثلا ہمارے احباب جو ہیں اس مکتب فکر کے، انہوں نے کہا سرکار جب معراج پہ گئے نا جی، جب بلندی معراج پہ پہنچے تو پردہ اٹھنے والا تھا، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، کیا دیکھا وہاں تو علی بیٹھے ہوئے تھے. اصل میں فرشتے نے آنا ان کے پاس ہی تھا، بس تھوڑا مغالطہ لگا یا اس دن کوئی ایسا معاملہ بنا لہذا ڈائیورشن ہو. یہ باتیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے خود مولا علی کی بارگاہ. لہذا فرمایا ایسا پیار کرنے والا جو اتنی بڑی الزام لگا دے کہ جو شان ہے ہی نہیں اس پہ کھڑا کر دے. اور دوسرا مبغض، نفرت کرنے والا، یحملہ شنانی علی یبہتنی، وہ اتنی نفرت کرتا ہے کہ بہتان پہ بہتان لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے. ان کو طریقہ نہیں آیا خلافت کا، ورنہ پہلے بھی تو 3 خلیفے تھے. ان کو انہوں نے کوفے کو کیوں اپنا چارج وہاں پہ لے آئے؟ مدینہ شریف تھوڑا تھا، وہاں دارالخلافہ رہنے دیتے. تو اس لیے یہ معاملات جو ہے بنیادی طور پر، یہ بڑی اہم بات آپ کو سنانا چاہتا تھا. ابتدائیہ میں نے اس لیے کافی ساری چیزوں کو لیا کہ میرے پیارے سامعین، ہم اعتدال پیدا کریں. حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے جو میں آئندہ انشاءاللہ چیز لاؤں گا نا، اس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے اور اپنے اہل سنت کی کتابوں میں سے بھی یہ بات آپ کو سمجھانے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم سارے احباب جتنے ہیں اعتدال کریں. جو ان کی تعریف کا حق ہے اس سے ان کو محروم نہ کریں، لیکن جو مقام نہیں ہے نا جی وہ بھی نہ دیں، وہ بھی نہ دیں. باقی اس کے اوپر بڑی اہم بات کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسی محرم کے موضوع مہینے میں ہی اس کو بیان کیا. اگلا جمعہ نہایت اہم ہوگا انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں بھی اس کے اوپر مزید غور و فکر کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں افراط و تفریط